یہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کی چیخ نے پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس عورت کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ سارا سمیت اس کے والدین بھی حیران کھڑے رہ گئے۔ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ عورت ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ تبھی مجمع میں سے ایک دوسری عورت کی آواز آئی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ یہ لڑکی کیسے شادی شدہ ہو سکتی ہے؟ ارے میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ عورت کمر پر ہاتھ رکھ کر مٹکنے والے انداز میں بولی۔ یہ اندر کمرے میں کسی مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ مرد اسے بیگم بیگم کہہ کر پکار رہا تھا۔ یہ سنتے ہی باقی عورتیں آپس میں شرگوشیاں کرنے لگیں۔ دولہے والے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، جبکہ سارا کے والدین نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ سارا خود بھی پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اس پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی ہے۔ اچانک پورے ہال میں تماشا لگ گیا۔ رشتہ داروں کی زبانیں قینچی کی طرح چلنے لگیں۔ تبھی سارا چیخی، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ ارے ارے دیکھو تو صحیح، کتنی زبان چل رہی ہے اس لڑکی کی۔ ایک عورت طنزیہ انداز میں بولی، اسے ذرا شرم و حیا نہیں کہ دلہن کی جوڑی میں موجود ہے اور اس طرح ایک بڑی عمر کی عورت پر الزام لگا رہی ہے۔ خدا برباد کرے ایسی لڑکیوں کو۔ دوسری عورت نے سارا کو گھورتے ہوئے کہا۔ سارا نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یقین کریں میرا۔ مگر وہاں کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا، ہر کوئی سارا کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، اسے الزام پر الزام دیے جا رہا تھا۔ دوسری طرف اس سب سے بے خبر نہیں بلکہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا ہوا سارم ہال کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا تھا۔ سارم جس نے پچھلے 6 ماہ سے اس گھر میں ایک معمولی اور وفادار ملازم بن کر جگہ بنائی تھی، آج اس گھر کی عزت برباد ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں سکون نہیں بلکہ وحشیانہ چمک تھی۔ وہ دل میں اپنے مشن کے کامیاب ہو جانے کا جشن منا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ سارم کی نظر اچانک سارا کے والد پر پڑی، جو سر جھکائے شرمندگی سے کھڑے تھے۔ سارا روتی ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ بابا خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اچانک اس کی چچی جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہم تمہارا نکاح سالم سے کریں گے۔ انہوں نے ایک کونے میں کھڑے میلے کچیلے کپڑوں میں موجود سالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی سب کے ساتھ ساتھ سارا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ چچی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ میں اپنے بھتیجے کا نکاح تم سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی، تمہیں اسی لڑکے سے نکاح کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ کیا بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس سے نکاح کروں؟ سارا نے روتے ہوئے کہا۔ بالکل، چچی جان فوراً بولی۔ اگر تم کسی کے نکاح میں نہیں ہو تو تمہیں اس سے نکاح کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر بابا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز بابا میرا یقین کریں۔ سارا روتے ہوئے بولی، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ چیختی رہی، اپنی بے گناہی کا اعلان کرتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ اور پھر اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اس نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارا کا نکاح سالم سے کر دیا گیا۔ سالم اپنے پلان کو الٹا ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر غصے سے بھر گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کھیل اس موڑ پر آ جائے گا۔ وہ صرف سارا کی زندگی تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کے خاندان کو رسوا کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ خود اسی لڑکی کا شوہر بن چکا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب ختم ہو گیا، سارا نے اپنے باپ کی طرف ایک بے بس نگاہ سے دیکھا، مگر اس کے باپ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ وہاں سے جانے لگے، مگر جاتے جاتے ان کی آخری الفاظ سارا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس لڑکی سے کہو کہ آئندہ یہ اس گھر میں قدم نہ رکھے، ہماری لیے یہ آج ہی مر چکی ہے۔ سارا کے قدموں تلے بچھے پھول اب کانٹے بن چکے تھے۔ وہ قیمتی لہنگا جسے پہن کر اس نے شہزادی بننے کے خواب دیکھے تھے، اب اسے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی کے اس چھوٹے سے کوارٹر میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سارا کو اپنی سانسوں کی آواز بھی دھماکہ لگ رہی تھی۔ وہ جو کل تک ریشمی بستروں پر سوتی تھی، آج ایک بوسیدہ سے کمرے میں کھڑی تھی، جہاں صرف ایک پرانی چارپائی اور مٹی کا گڑھا رکھا تھا۔ سارم نے بڑی معصومیت سے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں بولا، بیوی جی آپ آرام کر لیں، میں باہر صحن میں سو جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے میری اوقات آپ کی جوتوں برابر بھی نہیں، پر یہ نکاح اب ایک سچ ہے، چاہے ہم اسے مانے یا نہ مانے۔ سارا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اوقات کی بات مت کرو سارم، تم نے میرے باپ کی عزت بچائی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنا شوہر مان لوں گی۔ یہ سب ایک ڈراونا خواب ہے، بس ایک خواب۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ سالم قریب آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے بڑی نزاکت سے گلاس سارا کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لے سارا جی، آپ کا گلا سوکھ رہا ہے۔
میں تو بس ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ سارا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، جیسے ہی اس کی انگلیاں سالم کے ہاتھ سے لمس ہوئی ایک عجیب سی بجلی سارا کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ سالم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہ پرانی شرارت چمکی جو فوراً ہی اس نے دوبارہ وہی معصوم نظر جھکا لی تھی۔ دوسری طرف بڑی حویلی میں چچی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملک صاحب کے پاس جا بیٹھی جو سر پکڑے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ او ہو بھائی جان، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ اب دیکھیں نا آپ کی بیٹی تو ہے ہی ایسی، پہلے سے رنگ رڑلیاں بنا رہی تھی، تبھی تو وہ عورت چیخ چیخ کر سب بتا رہی تھی۔ چچی جان نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ ملک صاحب نے تڑپ کر دیکھا۔ بس کر دیں چھوٹی بیگم، میری سارا ایسی نہیں ہے، وہ میری جان ہے، میری عزت ہے۔ عزت؟ چچی نے طنز یا قہقہ لگایا۔ بھائی جان، عزت تو اس دن نیلام ہو گئی جب اسے ایک ملازم کے ساتھ رخصت کرنا پڑا۔ ارے سارا کا تو نصیب ہی پھوٹ گیا، کہاں وہ محلوں کی رانی اور کہاں وہ ٹکے کا نوکر سالم۔ پر سچ تو یہی ہے نا کہ آگ کے بغیر دھواں نہیں اٹھتا۔ ان کی باتوں نے ملک صاحب کے دل پر نشتر کا کام کیا۔ چچی اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ ان کا مقصد ملک صاحب اور سارا کے درمیان وہ دیوار کھڑی کرنا تھی جو کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ اگلے دن صبح سارا کے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ اس نے بڑی محنت سے پراٹھا بنایا تھا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے بیزاری سے پوچھا۔ آپ کے لیے ناشتہ بنایا جی۔ آپ یہاں حویلی جیسے شاہی کھانے تو نہیں ملیں گے، پر اس میں میری محبت شامل ہے، سارم نے مسکرا کر کہا۔ محبت؟ سارا چوکی۔ اپنی زبان کو لگام دو سارم۔ سارم تھوڑا قریب جھکا۔ اس کی سانسیں سارا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بی بی جی، دل تو ایک ملازم کے سینے میں بھی ہوتا ہے، آپ چاہے مجھے دھتکار دیں پر میں آپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سارم کا یہ بدلا ہوا انداز، اس کا جھکنا اور اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی اسے کسی سحر میں جکڑ رہی تھی۔ تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ سارا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ سارا ہیں اور سارا کا مطلب ہی شہزادی ہوتا ہے۔ سارم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا کہ میں صرف ایک نوکر ہوں۔ سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا یقین کر لے۔ شام کو جب سارا حویلی کے باغ میں ٹہل رہی تھی، چچی اسے دیکھ کر رک گئی۔ ارے سارا، کیسی ہو بیٹا؟ سنا ہے مٹی کے کمرے میں نیند نہیں آتی؟ ہائے ہائے، دیکھو تو صحیح، گلاب جیسی بچی کو کس مالی کے حوالے کر دیا تمہارے باپ نے۔ چچی نے مصنوعی افسوس ظاہر کیا۔ سارا نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ چچی جان، سارے ملازم ضرور ہے پر اس نے میری عزت بچائی ہے، کسی نے چھینی نہیں ہے۔ چچی کے چہرے کے اوپر رنگ اڑ گئے پر انہوں نے فوراً سنبھل کر کہا، ہاں ہاں، اب تو وہ تمہارا مجازی خدا ہے نا، سائڈ تو لوگ ہی، پر یاد رکھنا کوئی اتنا ہی نہا دھو لے ہرس نہیں بنتا۔ چچی وہاں سے چلی گئی پر سارا کے ذہن میں ایک خلش چھوڑ گئی۔ ادھر دور کھڑے سارم نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ کھیل اب دلچسپ ہو رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا لیکن سارا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مٹی کے کچے کمرے کے دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ہوا اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ جو کبھی اندھیرے سے نہیں ڈرتی تھی، آج تنہائی کے اس احساس سے کانپ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے کوارڈر پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ سارا نے سہم کر پوچھا۔ بی بی جی، میں ہوں، سارم۔ باہر سے اس کی دھیمی اور ریشمی آواز آئی۔ سارا نے دروازہ کھولا تو سامنے سارم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا کمبل تھا۔ رات ٹھنڈی ہے سارا جی، آپ کو عادت نہیں ہے ایسی جگہ سونے کی، یہ لیجیے، میں نے اسے دھوپ لگوا کر صاف کیا تھا۔ سارا نے کمبل تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب بھی وہی بے لوث معصومیت تھی جس نے سارا کے غصے کی دیواروں کو کمزور کر دیا تھا۔ تم خود کہاں سوگے سارم؟ باہر تو بہت سردی ہے۔ سارم تھوڑا سا مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو سارا کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی۔ ارے سارا جی، ہم جیسے غریبوں کا کیا ہے، زمین ہمارا بستر اور آسمان ہماری چادر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کے لیے باہر ہی بیٹھا ہوں۔ سارا نے کچھ کہنا چاہا پر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سارم نے مڑنے سے پہلے رک کر کہا، اچھا سنیں، اگر ڈر لگے تو آواز دے دیجیے گا، میں آپ کی پکار سے دور نہیں ہوں۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول سوگوار تھا۔ ملک صاحب اپنی لائبریری میں خاموش بیٹھے تھے کہ سارا کی والدہ بیگم صاحبہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ ملک صاحب، میری بچی کو واپس لے آئیں، وہ شہزادیوں کی طرح پلی ہے، وہ اس نوکر کے ساتھ کیسے رہے گی؟ وہ بلک پڑی۔ ملک صاحب نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ بیگم، میں کیا کروں؟ اگر میں اسے واپس لاتا ہوں تو دنیا کہے گی کہ وہ الزام سچا تھا، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اسی وقت چچی صاحبہ چائے کی ٹرے لیے نمودار ہوئیں۔ اوہ بھائی جان، آپ ابھی تک اسی غم میں بیٹھے ہیں، اور بھابھی،
آپ تو بس روئے جا رہی ہیں۔ ارے سارا تو اب اپنی اوقات میں رہنا سیکھ گئی ہوگی۔ سنا ہے وہ ملازم سالم تو اسے آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ آخر کار اسے بھی تو پتا ہے کہ اتنی بڑی لاٹری جو لگ گئی ہے اس کی۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے چچی کو دیکھا۔ چھوٹی بیگم میری بیٹی کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرے۔ ارے بھابھی میں تو بس حقائق بتا رہی ہوں۔ آپ کی لاڈلی نہیں، ایک ملازم کی بیوی ہے۔ اور سچی بات تو یہ کہ سارا خود بھی اس کے ساتھ خوش لگ رہی ہے۔ کل میں نے خود دیکھا دونوں باغ میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سارا کے چہرے پر تو کوئی ملال نہیں تھا۔ چچی نے نمک مرچ لگا کر بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ملک صاحب کے ماتھے پر بل بڑھ گئے۔ کیا واقعی سارا اتنی جلدی سب بھول گئی؟ چچی کے زہریلے جملوں نے ان کے شک کو ہوا دے دی۔ دوپہر کے وقت سالم حویلی کے پچھلے حصے میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ سارا وہاں سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر سالم پر پڑی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کے مضبوط بانسوں کی مچھلیاں لکڑی کاٹتے وقت واضح ہو رہی تھی۔ سارا بے اختیار وہیں رک گئی۔ سالم نے اسے دیکھ لیا اور کام رک کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی جی آپ یہاں؟ دھوپ تیز ہے، آپ سائے میں کیوں نہیں کھڑی؟ سارے نے پاس پڑا رومال نکالا اور ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے ماتھے پر پسینہ ہے، صاف کر لو۔ سالم نے رومال نہیں لیا بلکہ شرارت سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میرے ہاتھ گندے ہیں سارا جی، اگر آپ اپنے ہاتھ سے صاف کر دیں تو میری قسمت جاگ جائے۔ سالم، سارا نے اسے جھاڑنے کی کوشش کی پر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ سالم 2 قدم قریب آیا۔ ارے سارا جی ڈرتی کیوں ہے؟ میں تو صرف آپ کا خادم ہوں۔ کیا آپ کے خادم کو اپنی ملکہ کی توجہ کا حق نہیں؟ اس نے سارا کی آنکھوں میں جھانکا۔ سارا کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کی نظروں کے زہر میں ڈوب رہی ہے۔ تم بہت عجیب باتیں کرتے ہو، سارا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عجیب تو وہ زندگی ہے جو ہمیں یہاں لے آئی ہے۔ سالم کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں صرف ایک نوکر ہوں، پر شاید میں وہ ہوں جو آپ کی دکھ بانٹنے آیا ہے۔ سارا نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ معصومیت، وہ گہرائی، وہ توجہ۔ اسے کہیں نہ کہیں سالم سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمدردی اسے ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی وقت دور سے چچی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنا فون نکالا اور ایک تصویر کھینچ لی۔ اب آئے گا مزہ، چچی نے فون جیب میں رکھتے ہوئے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ملک صاحب کو جب یہ ویڈیو دکھاؤں گی تو وہ سارا کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ اور سالم بیٹا تم تو میرا وہ موہرا ہو جو اس گھر کو تباہ کر کے ہی دم لے گا۔ سالم سارا کے اور قریب ہو کے اس نے سارا کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے دبایا۔ آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے سارا جی، گھبرائے مت، جب تک سالم زندہ ہے آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ سارا نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اسے سالم کی قربت میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ سکون جو اسے اپنے باپ کی چھاؤں کے بعد پہلی بار ملا تھا۔ حویلی کے در و دیوار آج ایک ہولناک خاموشی کی لپیٹ میں تھے۔ ملک صاحب کے ہاتھ میں وہ تصویر تھر تھرا رہی تھی جو چچی نے پڑھی تھی، ہمدردی کے ساتھ انہیں دکھائی تھی۔ تصویر میں سالم سارا کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ دیکھا بھائی جان، میں نہ کہتی تھی، چچی نے زہریلے لہجے میں آنکھ لگائی۔ جس ملازم کو آپ نے عزت بچانے کے لیے رکھا وہ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ پہلے سے ہی سیٹنگ کیے بیٹھا تھا۔ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس دن وہ تماشا بھی شاید ان دونوں کی ملی بھگت تھی تاکہ نکاح نہ ہو سکے۔ ملک صاحب کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ ان کی غیرت نے جوش مارا اور وہ غصے سے دھڑا دھڑ قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے کوارٹر کی طرف بڑھے۔ پیچھے پیچھے بیگم صاحبہ اور چچی بھی تھی۔ سارا باہر نکلو، ملک صاحب کی گرجدار آواز نے سارا کے احسان خطا کر دیا۔ سارا اور سالم ہڑبڑا کر باہر آئے۔ سالم نے فوراً نظریں جھکا لی اور معصومیت سے ایک طرف دبک کر کھڑا ہو گیا۔ بابا کیا ہوا؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ خبردار مجھے بابا مت کہو، ملک صاحب نے وہ تصویر سارا کے منہ پر ماری۔ جس نوکر کی اوقات میرے جوتے صاف کرنے کی تھی تم اس کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو، میری پگڑی اچھال دی تم نے سارا۔ سارا نے تصویر دیکھی اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بابا یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سالم تو بس کر دو سارا، بہت سن لیا تمہارا جھوٹ۔ ملک صاحب نے سالم کی طرف دیکھا۔ اور تم نمک حرام، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، اور اس کل مٹی کو بھی میرے ساتھ لے جاؤ، آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ سارا بلک پڑی۔ بابا خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ ملک صاحب مجھے مار لیں، مجھے جان سے حکم کر دیں، پر بی بی جی کو کچھ نہ کہے، وہ تو معصوم ہے، قصور میرا ہے کہ میں ان کے ہاتھ تھامنے کی جرت کی۔ خاموش بدذات، ملک صاحب نے اسے ٹھوکر ماری۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ چچی پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہائے ہائے بھائی جان، کتنا دکھ ہوا دے کر، پر سارا نے تو اپنی قسمت خود لکھی ہے۔ ملک صاحب غصے میں تلملاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ سارا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بیگم صاحبہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب ملک صاحب اپنے کمرے میں مقفل ہو گئے اور چچی جان کچن میں اپنی جیت کا جشن منانے چلی گئیں،
تو بیگم صاحبہ دبے قدموں سارہ کے پاس آئیں۔ سارہ میری بچی، ہمت مت ہار۔ انہوں نے سارہ کو گلے سے لگا لیا۔ امی، بابا نے مجھے نکال دیا، میں اب کہاں رہوں گی اس ملازم کے ساتھ سڑک پر؟ سارہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے فوراً اپنے گلے سے سونے کا سیٹ اتارا اور سارہ کے ہاتھ میں تھامایا۔ یہ رکھو، اور سنو، تمہارے ماموں کا شہر والا گھر خالی پڑا ہے، میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں وہاں پناہ دے دیں گے، تم چپکے سے سالم کے ساتھ وہاں چلی جاؤ۔ ملک صاحب کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، پر میں اپنی بیٹی کو رلتے نہیں دیکھ سکتی۔ سالم جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑی۔ بیگم صاحبہ، میں سارہ جی کا خیال رکھوں گا، میں جانتا ہوں میں ایک ادنا ملازم ہوں، پر ان پر آج نہیں آنے دوں گا۔ سارہ نے بے بسی سے سالم کی طرف دیکھا، اب اس کے پاس سالم کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں سارہ اور سالم حویلی کی پچھلی دیوار سے نکل گئے۔ سارہ بار بار پیچھے مڑ کر اپنے بچپن کے گھر کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ سالم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سارہ جی، پریشان نہ ہو۔ سالم نے سارہ کا کندھا سہلایا۔ ماموں کا گھر ہے، وہاں کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا، میں وہاں آپ کی خدمت کروں گا۔ ادھر حویلی میں چچی نے ملک صاحب کے کان بھرنا جاری رکھے۔ بھائی جان، آپ نے اچھا کیا انہیں نکال دیا، اب دیکھنا وہ دونوں کیسے شہر میں گل چھڑے اڑاتے ہیں۔ بھابھی تو بیچاری بھولی ہیں، انہیں کیا پتا کہ سارہ نے کس سانپ کو پالا ہے۔ ملک صاحب خاموش تھے، پر ان کے دل میں سارہ کی محبت اور نفرت کی جنگ جاری تھی۔ شہر کوئی شور مچاتی سڑکوں سے دور ایک پرانے طرز کے بنگلے کے سامنے ٹیکسی رکی۔ سارہ نے بوجھل قدموں سے گاڑی سے اتر کر اس گھر کو دیکھا جو اب اس کا ٹھکانہ تھا۔ ماموں کا یہ گھر برسوں سے بند پڑا تھا، دیواروں سے جھڑتا پلستر اور گرد آلود کھڑکیاں سارہ کی اپنی زندگی کی عکاسی کر رہی تھی۔ سارہ جی، آپ اندر تشریف لے چلیں، میں سامان سنبھال لوں گا، سالم نے کمال معصومیت سے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ سارہ اندر داخل ہوئی تو مٹی کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالم، دیکھو میری قسمت، میں کہاں آ گئی ہوں، بابا نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا، صرف ایک جھوٹی تصویر کی خاطر۔ سالم تیزی سے اس کے قریب آیا اور فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی ہمدردی سے سارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارے سارہ جی، روئے مت، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ملک صاحب غصے میں تھے، وقت گزرے گا تو وہ خود آپ کو لینے آئیں گے، تب تک یہ گنہگار ملازم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سارہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اتنے اچھے کیوں سالم؟ میری وجہ سے تمہیں ٹھوکریں لگی ہیں، تم تو آزاد ہو کر کہیں بھی جا سکتے تھے، پھر میرے ساتھ کیوں آئے؟ سالم کے لبوں پر ایک دلکش مگر پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے سارہ کی ہتھیلی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، آپ تو میری کائنات ہے۔ ایک ملازم کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ اپنی ملکہ کے ساتھ دکھ سکھ کا ساتھی بنے۔ سارہ کا دل اس کی باتوں سے پگھلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ سالم کی قربت اسے وہ حوصلہ دے رہی ہے جو اسے اس وقت سب سے زیادہ درکار تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سالم کے گردے پر رکھ دیا۔ سالم نے اسے روکا نہیں، بلکہ خاموشی سے اس کی دھاڑس باندھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ سارہ اب پوری طرح اس کے شہر میں آ رہی ہے۔ دوسری طرف حویلی میں چچی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ نے سارہ کو غائب کر دیا ہے تو ان کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ ملک صاحب کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ اپنی بیٹی کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ اوہو بھائی جان، آپ تو یہاں غم منا رہے ہیں اور وہاں آپ کی لاڈلی شہر میں معجزے کر رہی ہے، چچی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ملک صاحب چونک گئے۔ کیا مطلب، تمہیں کیسے پتا؟ بھائی جان، میں نے سنا ہے بھابھی نے اسے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا ہے، وہ تو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ ارے سارہ تو اس ملازم سالم کے ساتھ وہاں میاں بیوی بن کر رہ رہی ہوگی، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ملک صاحب کی بیٹی ایک نوکر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چچی نے زہریلے جملوں سے ملک صاحب کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ملک صاحب کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ بیگم، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے دھاڑ کر اپنی بیوی کو پکارا۔ بیگم صاحبہ ہانپتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ملک صاحب، وہ میری بچی ہے، میں اسے سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، تم نے میرا اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ملک صاحب نے غصے سے میز پر پڑا ہاتھ مارا۔ آج سے سارہ کا اس گھر سے ہر رشتہ ختم، اور تم بھی سن لو، اگر اس سے رابطہ رکھا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ چچی کونے میں کھڑی اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ملک صاحب سارہ کو جائیداد سے عاق کر دیں تاکہ سارا حصہ ان کے اپنے بچوں کو مل سکے۔ شہر کے گھر میں رات ہو چکی تھی۔ سالم نے کچن میں جا کر بڑی مشکل سے چولہا جلایا اور سارہ کے لیے سادہ سی دال روٹی بنائی۔ سارہ جی، کھانا تیار ہے، آئیے تھوڑا سا کھا لیں، سالم نے دسترخوان بچھاتے ہوئے کہا۔ سارہ آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایسے بھوک نہیں تھی، پر سالم کی محنت دیکھ کر اس نے ایک نوالہ توڑ لیا۔ سالم، تم نے کبھی بنایا نہیں کہ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ سالم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی نہیں ہے سارہ جی، میں تو یتیم ہوں، بچپن سے ہی دھکے کھائے ہیں، بس آپ کے گھر میں پناہ ملی تھی اور اب آپ ہی میری سب کچھ ہے۔ سارہ کو اس پر ترس آ گیا۔
کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ آپ نے بہت کچھ کر دیا ہے سارا جی۔ سارم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اس ملازم کو اپنا شوہر مانا ہے، یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ سارا شرما کر رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سارم کی نظروں میں اب وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک شوہر والا پیار جھلک رہا ہے۔ سارم، اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سارم اٹھا اور سارا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر سارا کے کان میں سرگوشی کی۔ احتیاط کیسی سارا جی؟ ہم نکم ہیں اور اس گھر میں صرف میں اور آپ ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں۔ سارا شرما کر رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سارم کی نظروں میں اب وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک شوہر والا پیار جھلک رہا تھا۔ اسی وقت باہر گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ سارم کی نظریں کھڑکی کی طرف گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سرد مہری آئی، پر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ سارا نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ سارم نے سارا کو تسلی دی، پھر اس کے ذہن میں چچی کی چالیں گردش کر رہی تھی۔ اسے شک تھا کہ چچی یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ باہر گلی میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سارم، دیکھو نا کون ہے، کہیں بابا کے بھیجے ہوئے لوگ تو نہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے سارم کا بازو تھام لیا۔ سارم نے بڑی ہمدردی سے سارا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ گھبرائیں نہیں سارا جی، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ سارم کے لہجے میں وہ مخصوص ملازموں والی عاجزی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ دبے قدم باہر نکلا۔ گیٹ پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا جس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سارم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ اس کا اپنا خاص آدمی تھا جو شہر میں اس کا کاروبار سنبھالتا تھا، لیکن سارا پیچھے کھڑی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، اس لیے سارم نے فوراً اداکاری شروع کر دی۔ کون ہو بھائی؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ سارم نے اونچی اور تھرتھراتی آواز میں پوچھا۔ اجنبی نے ایک لفافہ سارم کی طرف بڑھایا اور بھاری آواز میں بولا، یہ ملک صاحب کی چچی نے بھیجا ہے، سارم نامی ملازم کے لیے۔ سارم نے لفافہ لیا اور اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ جاؤ یہاں سے، ہم کسی چچی بچی کو نہیں جانتے۔ وہ ہانپتا ہوا اندر آیا۔ کیا تھا اس میں سارم؟ سارا نے بے چینی سے پوچھا۔ سارم نے بڑی معصومیت سے لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ نوٹ تھے اور ایک رقم۔ سارم نے اسے پڑھا اور اس کے چہرے پر دکھ کے بادل چھا گئے۔ سارا جی یہ دیکھیں، چچی نے لکھا ہے کہ ملک صاحب نے آپ کو جائیداد سے نکال دیا اور اب وہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھیجے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو جاؤں۔ سارا یہ سن کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ کیا بابا نے مجھے آگ کر دیا؟ اور چچی، وہ اتنی گر سکتی ہیں کہ تمہیں خریدنے کی کوشش کریں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا نے جذبات میں آ کر سارم کو گلے لگا لیا۔ تم کتنے اچھے ہو سارم، کاش بابا کو پتہ چلتا کہ ایک ملازم جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ان کی بیٹی کے لیے کتنا مخلص ہے۔ سارم نے سارا کو اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ سارا اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ اسے یقین ہوتا کہ سارم ہی اس کا واحد سہارا ہے۔ ادھر حویلی میں چچی اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ انہوں نے ملک صاحب کو یقین دلایا تھا کہ سارا نے خود سارم کو میسج کر کے بلایا اور وہ دونوں شہر میں عیش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جان، آپ کیوں کڑ رہے ہیں؟ چچی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سارا تو اب اپنی زندگی جی رہی ہے، اسے تو آپ کی یاد بھی نہیں آتی ہوگی۔ سنا ہے وہ شہر کے اس بڑے بنگلے میں بڑے ٹھاٹ سے رہ رہی ہے۔ بھابھی نے تو سارا زیور بھی اسے دے دیا ہے۔ ملک صاحب خاموش بیٹھے سگار پی رہے تھے، پر ان کے اندر غصے کا لاوا پک رہا تھا۔ بیگم، کیا تم ابھی سے بات کرتی ہو؟ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا جو کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ملک صاحب، وہ ہماری بیٹی ہے، بیگم صاحبہ نے ہمت کر کے کہا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، ملک صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ آج کے بعد اس کا نام اس گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ چچی نے دل ہی دل میں سوچا، اب بس ایک آخری چال باقی ہے، جب ملک صاحب سارا کچھ میرے نام کر دیں گے تب میں ان دونوں کو بھی ٹھکانے لگا دوں گی۔ رات کے سناٹے میں سارا ماموں کے گھر کی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سارم 2 کافی کے مگ لیے اوپر آیا۔ سارا جی کافی پی لیں، تھوڑی ہمت آئے گی۔ اس نے مگ سارا کی طرف بڑھایا۔ سارم، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی چھپ کر رہیں گے؟ سارا نے اداسی سے پوچھا۔ سارم سارا کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ سرد ہوا کے جھونکے ان کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ نہیں سارا جی، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو وہ خوشیاں دوں گا جن کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے سارا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگا دیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں نا؟ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے صرف پیار اور خلوص نظر آ رہا تھا۔ ہاں سارا، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ سارا نے دھیرے سے سارا کو اپنی طرف کھینچا۔ تو پھر آج کے بعد ماضی کی باتیں نہیں کریں گی، آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ سارا کو نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے وہیں اس کی بربادی کی بنیادیں رکھ رہا ہے، اور سارے وہ اپنی جیت کے قریب پہنچا تھا،
اور اس کے دل کے کسی کونے میں سارا کے لیے ایک ایسی تڑپ پیدا ہو رہی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہر کی صبح حویلی جیسی روشن نہیں تھی۔ ماموں کے اس پرانے گھر کی چھت پر کھڑی سارا کا دل بجھا بجھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سارا نیچے صحن میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ کتنی تنہائی سے اس کی آسائش کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ سارا کے دل میں اس کے لیے محبت کی ایک لہر اٹھی۔ کاش بابا دیکھ سکتے کہ جسے وہ معمولی نوکر سمجھتے تھے، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ سارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور سارا کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانی معصومیت تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ یہاں بدلہ لینے آیا تھا، سارا کو برباد کرنے آیا تھا، لیکن سارا کے ٹوٹے ہوئے وجود اور اس کی بے پناہ محبت نے سارم کے پتھر دل میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ وہ اوپر آیا اور سارا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سارا جی، آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ابھی تک بابا کی یاد ستا رہی ہے؟ سارا نے دکھ سے سر ہلایا۔ سارم، میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم نہ ہوتے میرا تو کیا ہوتا؟ چچی نے تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سارم نے سارا کا ہاتھ تھاما۔ چچی، اس نے یہ لفظ ایسے ادا کیا جیسے اس کے ذائقے میں کرواہٹ ہو۔ سارا جی، انسان کبھی بھی وہی دیکھتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ چچی نے جو کیا اس کا حساب تو قدرت لے گی، پر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ سارا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے سارم، تم میرے مجازی خدا ہو۔ سارم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، پر انتقام کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی۔ دوسری طرف حویلی میں چچی نے اپنی آخری چال چلنے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ ملک صاحب کے پاس پہنچی جو اب بستر سے لگ چکے تھے۔ بیٹی کی جدائی اور غم نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اوہو بھائی جان، آپ کی حالت دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، چچی نے مصنوعی آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، سارا نے شہر میں اس ملازم کے ساتھ باقاعدہ کورٹ میرج کر لیا اور اب وہ آپ کی جائیداد پر دعویٰ کرنے والی ہے۔ ملک صاحب نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ کیا میری سارا ایسا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی بھائی جان؟ وہ اب اس نوکر کی زبان بول رہی ہے۔ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ملک صاحب میرے باپ نہیں، میرے دشمن ہیں۔ چچی نے جھوٹ کا ایسا جال بنا کہ ملک صاحب کا رہا سہا آسان بھی اور حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ بس اس کاغذ پر دستخط کر دیں تاکہ جائیداد محفوظ رہے اور وہ نوکر اسے ہتھیا نہ سکے۔ ملک صاحب نے ڈرتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ بیگم صاحبہ نے روکنے کی کوشش کی۔ ملک صاحب، خدا کے لیے رک جائیں، یہ سازش ہے۔ پر ملک صاحب نے غصے سے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ چچی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اب سارا ہو یا سارم، کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سارم اپنے کمرے میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، سب تیار ہے نا؟ کل صبح میں سارا کو لے کر حویلی آ رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا کہ سب کے چہروں سے نقاب اترے۔ اس کا لہجہ اب وہ معصوم ملازم والا نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور بزنس مین کا تھا۔ جیسے اس نے فون رکھا، اسے احساس ہوا کہ سارا دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کا رنگ فق تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سارم، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ سارا کی آواز تھر تھر آ رہی تھی۔ اور یہ لہجہ، یہ تو تمہارا نہیں ہے۔ سارم ایک پل کے لیے گھبرایا، پر پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ سارا کے قریب آیا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ سارا جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس… نہیں سارم، تم نے ابھی کہا کہ تم سارا کو لے کر حویلی آ رہے ہو۔ تم کون ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ سارا پیچھے ہٹی۔ کیا تم بھی چچی کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ کیا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ سارم نے دیکھا کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ سارا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں سارم ہوں، اس شخص کا بیٹا جسے تمہارے باپ نے دھوکے سے برباد کیا تھا۔ میں بدلہ لینے آیا تھا، میں تم سے شادی کر کے تمہیں رسوا کرنا چاہتا تھا۔ سارا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میری محبت کا تماشا بنایا، وہ چیخی۔ سارم نے تڑپ کر سارا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر سارا نے اسے جھٹک دیا۔ لیکن سارا، سن تو لو، میں بدلہ لینے آیا ضرور تھا، پر تمہاری معصومیت نے مجھے بدل دیا۔ میں اب تمہیں نہیں کھونا چاہتا، میں تمہیں سب سچ بتانے والا ہوں۔ سارا ہنسی، ایک تلخ ہنسی۔ سچ؟ تمہارا سچ تو یہ کہ تم ایک دھوکے باز ہو۔ تم نے میرے باپ کی عزت اچھا لی، مجھے گھر سے نکلوایا، اور اب کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اسی وقت گھر کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ چچی اپنے غنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ اب سارا اور سارم دونوں کا خاتمہ چاہتی تھی تاکہ جائیداد پر کوئی دعویٰ کرنے والا نہ رہے۔ سارم نے سارا کو کھڑکی سے دور دھکیلا۔ سارا، اندر جاؤ، چچی آ گئی ہیں، وہ تمہیں مارنا چاہتی ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سارا ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے۔ اس کا محافظ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا، اور اب اس کی موت اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ماموں کے گھر کا صحن میدان جنگ بن چکا تھا۔ چچی اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مکرانہ مسکراہٹ تھی جب صفاقی میں بدل چکی تھی۔ تو سارم میاں، تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم میرے مہرے بن کر ملک صاحب کو برباد کرو گے اور میں تمہیں سارا کے ساتھ عیش کرنے دوں گی؟
چچی نے تنزیہ قہقہ لگایا۔ جائیداد کے کاغذات پر دستخط ہو چکے، اب تم دونوں کی لاشیں ملیں گی تو دنیا کہے گی کہ غیرت کے نام پر قتل ہو گئے۔ سارا جو اب تک صدمے میں تھی سالم کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب وہ معصوم ملازم نہیں بلکہ ایک شیر کی سی جلالت تھی۔ سالم نے سارا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ چچی، آپ نے مجھے مہرہ سمجھنے کی غلطی کی جبکہ میں شکاری تھا۔ سالم کا لہجہ اتنا سر تھا کہ چچی کی گھنڈی بھی ایک پل کو ہچکچائی۔ آپ کو کیا لگا کہ میں ملک صاحب سے بدلہ لوں گا؟ ہاں، میں آیا تو یہی سوچ کر تھا، پر جس دن میں نے اس گھر میں قدم رکھا مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کا اصل دشمن ملک صاحب نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی اور آپ تھیں۔ میرے باپ کی کمپنی کے کاغذات پر جعلی دستخط آپ کے شوہر نے کیے تھے، ملک صاحب نے نہیں۔ سارا نے چونک کر سالم کو دیکھا۔ سالم، کیا یہ سچ ہے؟ سالم نے مڑ کر سارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ ہاں سارا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دکھ دیے، تمہیں گھر سے نکلوایا تاکہ ملک صاحب کو تڑپا سکوں، پر سچ تو یہ کہ ملک صاحب کو آپ لوگوں نے اندھیرے میں رکھا تھا۔ چچی چلائیں، بکواس بند کرو، مار دو ان دونوں کو۔ جیسے ہی غنڈوں نے قدم بڑھائے اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ درجنوں پولیس والے دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے ملک صاحب ویل چیئر پر بیٹھے اور بیگم صاحبہ روتی ہوئی داخل ہوئی۔ بھائی جان، یہ سب کیا ہے؟ چچی ہکلانے لگی۔ ملک صاحب نے لرزتے ہاتھ سے چچی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سب سن لیا چھوٹی بیگم، سالم نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس نے آج مجھے وہ تمام ثبوت بھیجے جو ثابت کر دیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ غداری کی تھی۔ میں تو اپنی بیٹی کا گنہگار ہوں جسے میں نے اس ناگن کے کہنے پر گھر سے نکالا۔ پولیس نے چچی اور ان کے غنڈوں کو گھیر لیا۔ چچی چیختی رہ گئی، پر قانون کی گرفت مضبوط تھی۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ صحن میں اب خاموشی تھی، صرف سارا کے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ملک صاحب نے بازو پھیلائے۔ سارا میری بچی، اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ سارا دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ باپ بیٹی کا یہ ملاپ دیکھ کر وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بیگم صاحبہ نے اپنی بیٹی کو چوما اور پھر سالم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ سالم، تم نے میرے باپ کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگائی۔ سارا اس کے قریب آئی، اس کی آواز میں اب بھی دکھ تھا۔ سالم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سارا، میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، میں نے تمہیں رلایا، تمہیں اس کچے کمرے میں رکھا، تمہاری عزت پر حرف آنے دیا، پر خدا کی قسم اس سب کے دوران مجھے تم سے وہ محبت ہو گئی جو شاید صدیوں میں کسی کو ہوتی ہے۔ میں نے ملک صاحب کو سب سچ بتا کر اپنی موت کی دعا مانگی تھی، پر انہوں نے مجھے ایک موقع دیا۔ ملک صاحب نے آگے بڑھ کر سالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالم، تم نے سچ بول کر ثابت کر دیا ہے کہ تم اپنے باپ کے سچے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ جو دوستی نبھانی تھی وہ اب تمہارے ساتھ نبھاؤں گا۔ سارا نے سالم کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ تمہارا بدلہ پورا ہوا سالم۔ سالم نے سارا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ قبولیت تھی۔ میرا بدلہ تم ہو سارا، میری زندگی، میرا سکون، میری کل کائنات۔ 6 ماہ بعد ملک صاحب کی حویلی ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ آج سارا اور سالم کی شادی کی باقاعدہ تقریب تھی، پر اس بار یہ کسی مجبوری کا سودا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا۔ سالم اب حویلی کا ملازم نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بن کر اپنی بیوی کو لینے آیا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے قیمتی سوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سارا جو سنہری جوڑے میں ملبوس تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی جب سالم خاموشی سے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں سارا کی نظروں سے نظریں ملائی اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ یاد ہے سارا، اس حویلی کے ایک کمرے میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک نوکر کے ساتھ نہیں رہو گی۔ سارا شرما کر ہنسی۔ اور اس نوکر نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی قید میں رکھے گا۔ سالم نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس نے سارا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ قید تو عمر بھر کی ہے سارا، اب نہ کوئی بدلہ ہے نہ کوئی دشمنی، بس میں ہوں اور تم ہو۔ سارا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اور ہماری محبت جو نفرت کی آگ سے کندن بن کر نکلی ہے۔ باہر پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور پورا خاندان خوشیاں منا رہا تھا۔
حسان بھائی اور ان کے جڑواں بھائی سارا کو چھیڑ رہے تھے اور بیگم صاحبہ شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی۔ ملک صاحب اپنی لائبریری میں بیٹھے اپنے پرانے دوست سارم کباب کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو کہ دیکھو ہماری دوستی اب رشتہ داری میں بدل گئی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب خاموش ہو گیا، سارم اور سارا حویلی کے اسی چھت پر کھڑے تھے جہاں سے کبھی دکھو کا سفر شروع ہوا تھا۔ سارم نے سارا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سارا ایک بات کہوں؟ اس نے سرگوشی کی۔ جی؟ تمہاری آنکھیں جو کبھی مجھ پر غصے سے چمکتی تھی، اب جب ان میں محبت دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا انتقام واقعی بہت خوبصورت تھا۔ سارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور میری یہ زندگی جو کبھی تمہارے نام سے ڈرتی تھی، اب صرف تمہارے دم سے آباد ہے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس ادھوری کہانی کے مکمل ہونے پر اپنی مہر ثبت کر رہا ہو۔ نفرت ختم ہو چکی تھی، بدلہ محبت میں ڈھل چکا تھا، اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ سارم جو اب ملک صاحب کے بزنس کا ستون بن چکا تھا، اپنے آفس سے واپس لوٹا تو اس کی نظر دور بینچ پر بیٹھی سارا پر پڑی۔ وہ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں کی بے چینی کے بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ سارم دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور خاموشی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ سارم، میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں، آپ کے لمس کی خوشبو میں پہچانتی ہوں۔ سارم نے ہاتھ ہٹائے اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اچھا، اتنی پہچان گئی ہو اس ملازم کی؟ اس نے شرارت سے پرانا لفظ دہرایا۔ سارا نے کتاب بند کی اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ملازم تو کب کا مر چکا سارم، اب تو یہاں صرف میرا وہ ہمسفر ہے جس نے میرے لیے اپنی انا، اپنا انتقام اور اپنی نفرت قربان کر دی۔ سچ کہوں تو مجھے اب بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کوئی خواب نہ ہو۔ سارم نے سارا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا، جہاں دھڑکنیں اس کا نام پکار رہی تھیں۔ خواب وہ تھا سارا جو میں نے انتقام کی آنکھ میں دیکھا تھا، یہ حقیقت ہے۔ دیکھو آج ملک صاحب کتنا خوش ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے نہ صرف میرا کاروبار سنبھالا بلکہ میری بیٹی کی زندگی بھی سنوار دی۔ سارا نے اپنا سر سارم کے کندھے پر ٹکا دیا۔ پتہ ہے سارم، اس ساری کہانی میں سب سے خوبصورت موڑ کیا تھا؟ کیا؟ سارم نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ تم بدلہ لینے آئے تھے پر اپنا آپ ہار کر چلے گئے، سارا نے مسکرا کر کہا۔ سارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور آسمان پر چمکتے پہلے ستارے کی طرف دیکھا۔ میں ہارا نہیں سارا، میں نے تو کائنات جیت لی۔ اب سے ہماری کہانی کا ہر ورق صرف محبت سے لکھا جائے گا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، پر ان دونوں کے دلوں میں وہ روشنی تھی جو کبھی مدھم نہیں ہونے والی تھی۔ سارا کی ماں جانماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، سارم خاموشی سے آ کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امی جان، آپ اب بھی میرے لیے اتنی لمبی دعائیں مانگتی ہیں؟ سارم نے دھیرے سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ نے مڑ کر دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے سارم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ سارم بیٹا، تم نے تو میری اجڑی ہوئی گود ہری کر دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، پر تم نے اسے نہ صرف واپس لائی بلکہ اسے وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ سارا اور سارم کی یہ داستان اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی محبت بڑے سے بڑے انتقام کو بھی پگھلا دیتی ہے۔